حالیہ آپ نے ایک سرکاری آفیسر کی غالباً پکڑی کہ اس نے وہ نمبر پلیٹ جعلی لگائی ہوئی تھی. یس, یہ وہی افسر ہیں جو آپ کے ساتھ ریکارڈنگ کروا رہے تھے پہلے لوگوں کو پکڑ رہے تھے. ہاں بالکل بالکل. ہم نے دیکھیں فاروق بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, میرا ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن, وہ چاہے ٹریفک پولیس ہے, چاہے ایکسائز ہے, چاہے زید ہے, چاہے بکر ہے, وہ مجھے یا آپ کو دعوت دیتا ہے یا ہماری دعوت پر کوئی آپریشن کرتا ہے اور انہی لائنز پر آپریشن کر رہا ہوتا ہے اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے قومی دھارے میں لوگوں کو لے کر آنا. ٹھیک ہے. اور جب اسی قومی دھارے کی بات ہم ان سے کرتے ہیں تو برا منا آ جاتے ہیں. اچھا, وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ یس, آپ ریکارڈنگ کر رہے تھے, جنہوں نے ایکسائز فیس جمع نہیں کروائی ان کو روکا؟ ہم نے نہیں, یہ ایک کیمپین چل رہی تھی پچھلے تقریباً کوئی 1.5 مہینے سے. ٹھیک ہے. جس میں ایکسائز کی جو نادہندہ لوگ تھے ان کے خلاف کارروائی تھی. اٹ واز میسو کیمپین اور وہ ایک بہت پازیٹیو کیمپین تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اچھی کیمپین تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیو رہنی چاہیے راؤنڈ دا ایئر. اچھا, پروگرام ریکارڈ کیا تو آپ کی ان کی گاڑی پہ نظر پڑی کیا واقعہ؟ نہیں, ہم نے اس پہ پروگرام ہی نہیں کیا. اچھا, تمام میڈیا ہاؤسز نے اس پہ پروگرامز کیے تھے اور ڈیجیٹل نے بھی کیے, بہت ساروں نے. میرا ایک پرابلم یہ ہے کہ میں ویٹ کرتا ہوں اور میں اپنا اینگل, اپنی لائن خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ یار ہمیں ان لوگوں کو جو یہ آپریشن کر رہے ہیں ہم نے ان کو پرکھنا ہے. اس کے لیے ہم نے آبویسلی ان کی گاڑیوں کو مانیٹر کرنا شروع کیا. ان گاڑیوں کے نمبر لیے, نمبرز جو ہیں ان کو آپ ایپ میں ڈالیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. تقریباً کوئی 8 سے 10 گاڑیاں ایسی سامنے آئیں جو گاڑیاں نان رجسٹرڈ تھیں, یا وہ نمبر خود نان رجسٹرڈ گاڑیاں استعمال کر رہا تھا, ایگزیکٹلی, جن کا کام یہ ہے کہ انشور کروانا ہے کہ کوئی استعمال نہ کرے. تھینک یو ویری مچ. تو یہ آپ نے سارا ریکارڈ کیا اور اس پہ آپ کو ہم نے اب یہ کیا کہ ہم نے ابھی پہلا شو ریکارڈ کیا تھا. I had almost 7 shows in pipeline in this regard. لیکن سر وہ پہلا شو ہی اتنی بڑی اذیت بن گیا لوگوں کے لیے اور مجھے اس چیز پر افسوس ہوتا ہے. میں اس چیز پر ایٹ لیسٹ کوشش میں نے کی, آپ اس چیز کے گواہ ہیں سر, کہ میں آخری حد تک گیا. یہی ہے جو میں کر سکتا ہوں. ہمارا کام ہے انٹیمیٹ کرنا, ہمارا کام ہے کھول کر دکھانا. وہ کہتا ہے نا ننگا کر کے چوک میں لا کے کھڑا کرنا. اب یہاں سے آگے ریاست کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے اور ریاست کے کسٹوڈین ہوتے ہیں سرکاری ملازمین. اسی ڈپارٹمنٹ کے سب سے طاقتور اور بڑے افسر کی اپنی گاڑی جو ہے اس کی بھی یہی حالات ہے. اچھا, ہاں, تو گنجی نائے کی تھی نچوڑے کی, تو کہ وہ اپنے نیچے والے لوگوں کو کیا پوچھے گا, کیسے پوچھے گا؟ اچھا, میں نے دیکھی ویڈیو, آپ جاتے ہیں پٹوار خانے میں, ہمیں چلو اس کو دیکھنے کا بھی موقع ملا اور آپ نے پٹواری صاحب سے پوچھا, اس نے کہا پیچھے ہو, ادھر ہو, سائڈ پہ ہو, یہ ہو. تو یہ تو کامن ایک اس میں ہو جاتا. اچھا, آپ کو ہارٹ ٹاک ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کو میں پبلک کے لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ کسی بھی تھانے میں, کسی بھی پٹوار خانے میں, یا پٹوار خانے میں تو چلو ڈاکومنٹس وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں, کیا وہاں پہ ہر ایک کو جانے کی اسی طرح سے اجازت ہے؟ کچھ ایسا وہاں پہ پرائیویٹ یا پبلک وہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اس بات. کرنے دیں, نہیں, میں بتا دیتا ہوں فیکٹس کیا ہیں. پٹوار خانے میں قانونی طور پر ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کوریج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کوئی بھی جا سکتا ہے. ہاں, کوئی بھی جا سکتا ہے, اور وہ ایک پبلک پلیس ہے اور پبلک پلیس پہ جو ہے وہ ویلکمنگ بیہیویئر ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ جی پٹواری سے بات کی. میں نے اس پر تقریباً 8 شوز کیے, جن میں سے 2 شوز قصور میں کیے تھے, باقی 6 کے قریب شوز میں نے لاہور میں کیے تھے. اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ میں نے کسی ایک پٹوار خانے یا ایک پٹواری کو ٹارگٹ کر کے کیا. ہر شو میں 3 پٹوار خانے تھے, یعنی آپ اگر میں نے 8 شوز کیے ہیں تو 3 بریکس ہیں, تو آپ جی ٹھیک ہے, یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک پٹواری ٹارگیٹڈ شو نہیں تھا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس پٹوار خانے میں جاتا ہوں وہاں پر جعلی پٹواری بیٹھے ہوئے ہیں. اب میرے پاس پلی کیا ہے, جعلی پٹواری یہ ہے کہ یو آر دا اسٹیٹ امپلائی اور آپ تنخواہ اس بات کی لیتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام نہیں کرنا. اچھا, ہاں, آپ نے آگے 5 بندے رکھے ہوئے کہ میرے حصے کا کام یہ کریں گے. پٹواری نے آگے 5 لوگ رکھے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ امپلائیز نہیں ہیں. مجھ پر تنقید یہ تھی کہ جی دیکھو سرکاری ملازم کے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں. ہاں, تو میں یہ کہتا ہوں بھائی وہ تو نوسر باز ہے, سرکاری ملازم ہے ہی نہیں. تو جن سے آپ بات کر رہے تھے وہ پٹواری نہیں تھے. ابھی بھی مجھے ایک بات بتائیں فاروق بھائی, آپ کا یہاں متعلقہ پٹوار خانے جائیں,
جو بندہ آپ کو ملے گا وہ پٹواری نہیں ہوگا. And I can bet upon it. آپ نے ایک غیر سرکاری نوسر باز آدمی سے اپنا کام کروا کے آنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سرکاری ریکارڈ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, تو یہ پٹواری اپنا کام کیوں نہیں کرتے, اس کی وجہ کیا ملی آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ڈی سیز, اے سیز, کمشنرز, اور یہ پٹواری نے خود بتایا, میں نے چلایا بھی, لوگوں نے مجھ پر کہا کہ جی شاید آپ کو نہیں چلانا چاہیے تھا, اس کی نوکری چلی جائے گی. میرا کنسرن اس کی نوکری نہیں, میرا کنسرن سر یہ قوم ہے, یہ ملک ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو دے کر جانا ہے. سر وہ بتا رہے کہ جی ڈی سیز, اے سیز, کمشنر, زید, بکر, ان ساروں کے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ہم دیتے ہیں. پٹواری؟ یس. ڈی سیز, یس اے سیز, سر, یہاں تک کہ پرائیویٹ ہوٹلوں میں ان کے کمرے بک کروا کر ان کے مہمانوں کی خاطر مدارات بھی ہم نے کروانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ ہوٹلوں میں کمرے بک کروا کے کیا ہوتا ہے. تو یہ سب کام پٹواری کرتے ہیں سر. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے بچوں کی فیسیں بیرون ملک بھیجنی ہے تو ہم اپنے بچوں کو بیرون ملک کیوں نہ پڑھائیں. تو پھر وہ اور پٹواری کی سیلری پتہ کتنی ہے جی؟ 35 سے 40 ہزار. 35 سے 40 ہزار. یس. کو بہت اچھی سیلری ہوگی 55 ہزار. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ پٹواری جس کو اسلام آباد سے آرڈر آتا ہے کہ جی پی ایم ریلیف فنڈ میں آپ نے 2 لاکھ روپیہ رات تک جمع کروانا ہے, سر اس کے پاس کوئی طلسمی چراغ ہے کہ وہ بلائے گا, رگڑے گا, جن نکلے گا, وہ کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا, وہ کہے گا 2 لاکھ روپیہ لاؤ پی ایم ریلیف فنڈ میں جمع کراؤ. سر وہ مجھ سے آپ سے لوٹ کر کرے گا نا. اچھا یہ بتائیں, کوئی پٹواری آپ نے ایسا دیکھا جو بہت امیر ہو یا جس کا سنا آپ نے؟ کون سا پٹواری ہے جو امیر نہیں ہے؟ سارے پٹواری یس. نہیں, ہاں پیچھے خاندانی طور پہ بھی ہو سر, خاندانی طور پر نہیں, کماؤ پوتے ماشاء اللہ. اچھا, ہاں. کتنی دہاڑی لگ جاتی ہے سر؟ اندھی دہاڑی. آپ لاکھوں میں, کروڑوں سر؟ کروڑوں میں سر, سالانہ کروڑوں میں دہاڑی. اور اس میں سے حصہ بہت بڑا جاتا ہے سر اپنے آفیسرز کو ہر جگہ. آپ مجھے بتائیں نا اسٹرینتھ کیا ہے؟ انفارمیشن. آج کے دور میں سرکاری ڈاکومنٹ میں انفارمیشن ہے, اور سب سے بڑی اسٹیٹ کی کمائی جو ہوتی ہے وہ آپ کی اراضی سے ہوتی ہے. جی, ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ کیونکہ آپ کا ایگریرین ملک ہے. سر اراضی کا مکمل ریکارڈ کس کے پاس ہے؟ پٹواری کے پاس ہے. سر پٹواری بادشاہ نہ ہو تو اور کیا ہو. اچھا پٹواری سے اوپر ہوتا ہے قانون گو ایک. اچھا, پٹواری کی جب ترقی ہو جائے نا قانون گو پہ, تو وہ کہتا ہے بھائی 10 لاکھ لینا ہے 50 لاکھ لینا ہے, بتاؤ میں دیتا ہوں, میری ترقی نہ ہونے دو. اچھا, مجھے نیچے لانے دو پٹواری کے. یہاں پر پیسے. یس, یہاں ریکارڈ ہے. اور وہیں قانون گو مجبور ہوگا ہر معاملے میں پٹواری کا, کیونکہ اس نے لکھنا ہے پٹواری کو کہ پائے نا اہم مسئلہ ہے, مسئلہ حل کر دو. پٹواری کا یہ کھاتا گم ہو گیا, میری زمین آپ کے نام, آپ کی میرے نام, سر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. صحیح ہے. یہ پٹواری بادشاہ ہے.